अस्सलाम वालेकुम दोस्तوں دنیا کا ایک بہت ہی چھوٹا سا مسلمان ملک ہے مالدیپ۔ یہ اتنا زیادہ چھوٹا ہے کہ دنیا کے نقشے میں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو یا تو اس کو زوم کرنا پڑتا ہے یا پھر خاص طور سے نام سے سرچ کرنا پڑتا ہے۔ مگر اتنا زیادہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اس مسلمان ملک نے پچھلے کچھ عرصے سے لگاتار پوری دنیا کی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے، اور اس چھوٹے سے ملک کی وجہ سے سارے ہی طاقتور ممالک کے اندر افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے، اور ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے کہ آخر مالدیپ کی وجہ سے دنیا میں آگے کیا ہوگا۔ اس ملک کی وجہ سے پوری دنیا میں پیدا ہونے والی یہ ہلچل کتنی زیادہ تیز ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر کہ جب دنیا بھر کے اندر صرف اور صرف اسرائیل فلسطین کی ہی خبر چل رہی تھی، اور اس خبر کی وجہ سے باقی ساری ہی بڑی بڑی خبریں بھی اگنور ہو رہی تھیں، تو تب بھی مالدیپ دنیا بھر کے میڈیا میں صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر مالدیپ کا یہ معاملہ ہے کیا؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہ تو جانیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اتنا زیادہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی مالدیپ کو دنیا بھر میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے، مالدیپ کی پوری تاریخ کیا ہے، اور یہاں پر اسلام کب اور کیسے آیا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اس طرح کے دوسرے ممالک کی طرح مالدیپ کوئی زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گہرے سمندر کے اندر الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لگ بھگ 1200 کے قریب ٹکڑوں سے مل کر ایک ملک بنا ہے، اور ان 1200 میں سے بھی صرف اور صرف 200 ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے رہنے کے لائق بتائے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 300 کلومیٹر کے قریب کا ایریا رکھنے والے اس ملک کی 5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، جس میں 98% لوگ صرف اور صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں، جبکہ باقی بچے ہوئے 2% میں ہندو، بودھ اور عیسائی ہیں۔ دوستو اس ملک کے دارالحکومت کا نام ہے مالے، اور جو پورے ملک کی آبادی ہے اس میں آدھی آبادی تو صرف اور صرف اسی شہر میں بستی ہے۔ پوری دنیا میں یہ ملک خاص طور سے ٹورزم کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ بات کریں اگر تاریخ کی تو بہت ساری تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مالدیپ کے علاقے میں اسلام کافی شروعاتی دور میں ہی آ چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب 14ویں صدی میں تاریخ کا ایک مشہور سیاح ابن بطوطہ اس علاقے میں آیا تھا تو اس نے اس علاقے کے سارے ہی لوگوں کو مسلمان پایا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آس پاس کے دوسرے علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی اسلام تاجروں کے ذریعے ہی آیا تھا۔ 12ویں صدی کے دور میں مالدیپ کے ایک راجہ تھے کہ جن کا نام تھا دھوویمی۔ وہ بدھ مذہب کو فالو کیا کرتے تھے، مگر بعد میں اسلام سے انسپائر ہو کر انہوں نے اسلام کو اپنا لیا تھا اور اپنا نام بدل کر بھی العادل رکھ لیا تھا۔ تو ان کے اسلام اپنانے کے بعد مالدیپ کی تاریخ بدلتی چلی گئی، اور باقی لوگوں نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ دوستو 15ویں اور 16ویں صدی آتے آتے یورپ کی ساری طاقتوں نے اپنے علاقوں سے باہر نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کر قبضہ کر کے ان کو اپنی کالونیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ مالدیپ کے علاقے میں جو یورپین لوگ سب سے پہلے پہنچے تھے وہ تھے پرتگالیوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور 1568 سے لے کر 1583 تک حکومت کی، مگر پھر وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ ان کو ہرا کر واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پھر اگلی صدی یعنی کہ 17ویں صدی میں یہاں پر ایک بار پھر سے ڈچ لوگوں کا کنٹرول ہو گیا، لیکن ڈچ لوگ بھی زیادہ لمبے وقت تک اس کو کنٹرول نہ کر سکے، اور پھر سری لنکا کے ساتھ مالدیپ کے بھی پورے علاقے میں اس دور کی سپر پاور مطلب کہ برطانوی سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو برطانیہ نے مالدیپ پر بھی حکومت کی، مگر جب آس پاس کے دوسرے سارے علاقے اور سارے ملک آزاد ہونا شروع ہوئے تو مالدیپ بھی 1965 میں آزاد ہو گیا۔ شروعاتی دور میں یہاں پر وزیر اعظم وغیرہ تو ہوا کرتی تھی، مگر ایک سلطان کا کنٹرول تھا اور ساری طاقت سلطان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، یعنی وزیر اعظم وغیرہ صرف نام کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر 1968 میں لوگوں کی ووٹنگ کروائی گئی کہ جس میں لوگوں نے اس پورے سسٹم کو بدلنے کے لیے ووٹ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کی حکومت کو ختم کر کے اب نئی حکومت بنائی گئی، اور ملک کے پہلے صدر بنے ابراہیم ناصر۔ دوستو ابراہیم ناصر اس عہدے پر لگاتار 10 سال تک رہے۔ پھر 1978 میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی جگہ مامون عبدالقیوم نیا صدر بنے، اور عبدالقیوم مالدیپ کی اس سب سے طاقتور پوزیشن پر کچھ مہینے یا پھر کچھ سال نہیں بلکہ پورے 30 سال رہے۔ اور عبدالقیوم کے دور میں مالدیپ کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے مالدیپ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستو یہ بات ہے 3 نومبر 1988 کی کہ جب دلی میں موجود بھارت کے آفس میں فون بجنا شروع ہوا۔ جب یہ فون ریسیو کیا گیا تو دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی جس میں کہا گیا کہ ہیلپ، وی آر انڈر اٹیک،
جس کا مطلب تھا کہ ہم پر اٹیک ہو چکا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ دوستو دراصل یہ بھارت سے کی گئی ایک ایسی درخواست تھی کہ جو لگ بھگ 3000 کلومیٹر دور مطلب کہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے سے کی جا رہی تھی۔ یہ دراصل سری لنکا کے دہشت گردوں کی طرف سے کیا گیا ایک ایسا خطرناک حملہ تھا کہ جس کے تحت وہاں پر حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو وہاں کے صدر عبدالقیوم کو ختم کرنا تھا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت بنانا تھی۔ دراصل یہ سب کچھ مالدیپ کے ہی ایک بڑے بزنس مین کے اشاروں پر کیا جا رہا تھا کہ جو لمبے وقت سے اس بات کی پلاننگ کر رہا تھا کہ کسی طرح سے عبدالقیوم کو ختم کر کے حکومت کا تختہ الٹ دے اور خود مالدیپ کی صدارت کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ تو دوستو ایسے ماحول میں کہ جب سری لنکا سے آئے ہوئے حملہ آور بڑی تیزی کے ساتھ مالدیپ کی زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، تو عبدالقیوم نے چھپتے چھپاتے کسی طرح سے باہر کی دنیا کو فون ملانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے سری لنکا اور پاکستان سے مدد مانگی گئی، مگر دونوں نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکہ اور UK سے بھی مدد مانگی گئی اور وہ دونوں مدد کرنے کے لیے تیار بھی تھے، مگر وہ اتنا دور تھے کہ جب تک وہ مالدیپ تک پہنچتے تب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے ان دونوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ انڈیا سے مدد مانگو۔ تو جب انڈیا کو فون ملایا گیا تو انڈیا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ تو دن کے قریباً 3 بجے بھارت کے لگ بھگ 400 فوجی مالدیپ کے لیے اڑان بھر چکے تھے۔ مالدیپ پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے مالدیپ کے صدر عبدالقیوم کو ایک خفیہ جگہ پر پہنچایا اور اس کے بعد انہوں نے سری لنکا کے دہشت گردوں سے نمٹنا شروع کیا۔ اگلی صبح ہوتے ہوتے زیادہ تر سری لنکن جنگجو مارے جا چکے تھے اور جو مالدیپ کے اندر ان کا ماسٹر مائنڈ موجود تھا، مطلب جس کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی عبدالقیوم اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے اور اپنے ملک کے لوگوں کو سپیچ دے رہے تھے۔ دوستو 1988 میں ہونے والے اس حادثے کے بعد انڈیا اور مالدیپ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئے اور دونوں کے درمیان اتنی زیادہ پکی دوستی ہو گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ایک طرف انڈیا ہمیشہ مالدیپ کا خیال رکھتا اور ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا، تو وہیں دوسری طرف مالدیپ بھی انڈیا کا احسان کبھی نہیں بھولا اور ہر معاملے میں انڈیا کو پریارٹی دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے سن 2008 تک یوں ہی چلتا رہا، مگر جب 2008 میں عبدالقیوم کی مالدیپ کی صدارت سے رخصتی ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ دراصل ہوا یہ کہ سن 2008 کے بعد سے مالدیپ کے اندر صحیح طریقے سے الیکشن وغیرہ ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اب الگ الگ وقتوں میں مالدیپ کی حکومت الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں جانے لگی۔ تو اس کی وجہ سے مالدیپ کے صرف اندرونی حالات ہی نہیں بدلے، بلکہ باہر کی جو پالیسیز تھیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے تو سن 2008 میں نشید کی حکومت آئی، تب بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلا، مگر پھر سن 2012 اور 13 کا دور آتے آتے نشید کی رخصتی ہو گئی اور عبداللہ یامین نام کے ایک انسان نے مالدیپ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ تو یہ مالدیپ کا ایک ایسا حکمران تھا کہ جس نے آتے ہی مالدیپ کے پرانے دوست انڈیا سے جہاں ایک طرف اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیے، تو وہیں چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے بھی شروع کر دیے۔ چائنا نے بھی اچانک سے نہ جانے کیوں مالدیپ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور وہ چائنا کی جس کی سن 2012 تک مالدیپ میں ایمبیسی تک نہیں ہوا کرتی تھی، تو اب اس چائنا نے نہ صرف ایمبیسی کھولی بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ مالدیپ کے اوپر پیسہ بہانا بھی شروع کر دیا۔ بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کیا، لاکھوں ڈالرز انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور قرضہ بھی دیا، اور وہ بھی اتنا زیادہ قرضہ کہ ایک دور میں مالدیپ کے اوپر جو پورا قرضہ تھا، مطلب مالدیپ نے پوری دنیا سے جتنا قرضہ لیا تھا اس میں 70% صرف اور صرف چائنا کا قرضہ تھا۔ تو دوستو جیسے جیسے مالدیپ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ویسے ویسے بھارت کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، اور بڑھنے والی بات بھی تھی کیونکہ جس مالدیپ پر پہلے انڈیا کا کنٹرول تھا اب وہ کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا، اور مالدیپ جو پہلے انڈیا کے قریب تھا وہ اب انڈیا کے سب سے بڑے دشمن چائنا کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اور دوستو حد تو تب ہو گئی کہ جب سن 2016 میں صرف $50 لاکھ کے بدلے میں مالدیپ نے اپنا ایک جزیرہ چین کی ایک کمپنی کو 50 سال کے لیے لیز پر دے دیا۔ لیکن پھر سن 2019 میں ایک بار پھر سے مالدیپ کے اندر الیکشن ہوئے کہ جس میں گورنمنٹ پوری طرح سے بدل گئی، نشید کی واپسی ہوئی یعنی نشید کی جیت ہوئی، اور انہی کے ذریعے پھر اب یہاں کے صدر بنے ابراہیم صالح۔ دوستو جب ابراہیم صالح کی تقریب حلف برداری ہوئی تو اس میں انڈیا کے وزیر اعظم مودی بھی شریک ہوئے۔ انڈیا کی مالدیپ کے اندر دوبارہ واپسی ہو چکی تھی، تو انڈیا نے چائنا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مالدیپ کو چائنا کا قرض چکانے میں کافی مدد کی۔ بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا۔ انڈیا نے مالدیپ کو ڈیفنس میں بھی مدد کی،
اور مالدیپ کو ہیلی کاپٹر یا اس طرح کا کوئی جنگی سامان تحفے میں بھی دیا۔ مگر دوستو پھر اچانک سے سن 2019 میں مالدیپ کے اندر سے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ لوگوں کی طرف سے بھارت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور اچانک سے انڈیا آؤٹ یا پھر انڈین آرمی آؤٹ جیسے ٹرینڈ سوشل میڈیا پر دکھائی دینے لگی، اور ان سارے ٹرینڈز کو ظاہر ہے چائنا کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ تو سوشل میڈیا سے شروع ہونے والے یہ ٹرینڈز آہستہ آہستہ اب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اب سیاستدانوں کی ریلیوں میں بھی سنائی دینے لگے۔ اور دوستو حد تو تب ہو گئی کہ جب سن 2023 میں مالدیپ کے اندر جو الیکشن ہونے والے تھے، ان الیکشن کا مین مدعا ہی یہی بن گیا۔ مطلب وہاں کے ایک سیاستدان جن کا نام محمد معز ہے، انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں عوام سے ہر جگہ پر یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جیتے تو وہ انڈیا کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے اور انڈیا کی آرمی کو پوری طریقے سے اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ اب جہاں ایک طرف محمد معز انڈیا کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ان کو پرو چائنا بھی مانا جاتا ہے۔ مطلب وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور چائنا کی پالیسیز کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور انڈیا کی طرف سے اس خطرے کو محسوس بھی کیا جا رہا تھا کہ اگر محمد معز جیت گیا تو آخر مالدیپ کا فیوچر کیا ہوگا۔ اور دوستو اب محمد معز نہ صرف جیت چکے ہیں بلکہ جیتنے کے بعد انہوں نے اس طرح کے بیان دینا بھی شروع کر دیے ہیں کہ جیسا وہ الیکشن سے پہلے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ ضرور نبھاؤں گا اور انڈیا کو باہر کر دوں گا۔ جہاں ایک طرف یہ ساری چیزیں انڈیا کے لیے پریشان کرنے والی ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور یورپ کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدیپ سے انڈیا کے باہر ہونے کا مطلب صرف باہر ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا صاف مطلب ہے چائنا کا اندر ہو جانا۔ تو دوستو مغربی ممالک کے لیے پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ چائنا ایک ایسے ملک پر قابض ہو جائے گا کہ جہاں سے بہت سارے ٹریڈ روٹ گزرتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی ایک ڈپلومیٹک ہار کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک لمبے وقت سے ایشیا کے تقریباً سارے ہی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک لمبے عرصے سے امریکہ اور چائنا کے بیچ اس بات کو لے کر دشمنی بھی چل رہی ہے کہ کون اس علاقے کے کون سے ملک کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ اور دوستو مالدیپ اپنی لوکیشن کی وجہ سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو ویسے بھی ساری لڑائیاں سمندر میں ہی لڑی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کبھی بھی امریکہ چائنا کو اس علاقے میں کاؤنٹر کرے گا تو پھر اس کو اپنے ان سارے ملٹری بیسز کی ضرورت پڑے گی کہ جو اس نے اس علاقے میں بنائے ہیں یا پھر ان علاقوں میں بنانا چاہتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔